السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ معزز و محترم سامعین، پردہ نشین خواتین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، آج جس موضوع پر تقریر ہونی ہے وہ موضوع آپ لوگوں کو بتایا جا چکا ہے۔ حکم ہوا ہے کہ کچھ باتیں خواتین کے تعلق سے، عورتوں کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں۔ اسی مناسبت سے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، لیکن ہو مومن، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو دنیاوی زندگی بہترین دیں گے یا اس کی دنیا کی زندگی اچھی کر دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں اس کے اعمال کا پورا اور بہترین بدلہ دیں گے۔ اس آیت کریمہ پر جب آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت دونوں کو مخاطب کیا ہے، اور اس آیت کریمہ کے اندر تین چیزیں بتائی گئی ہیں۔
پہلی چیز من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے نیک اعمال کی ضرورت مردوں کو ہے، اسی طریقے سے نیک اعمال کرنے کی ضرورت عورتوں کو بھی ہے۔ جس طریقے سے مردوں کو نیک عمل کرنا چاہیے، اسی طریقے سے نیک عمل عورتوں کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر دونوں کو مخاطب کیا ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ عورتوں کا کام صرف گھر کے اندر رہ کر بچوں کی دیکھ بھال کرنا، کھانا بنانا اور گھر کے کام کرنا، صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے مردوں کو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی ضروری ہے، اسی طریقے سے 5 وقت کی نمازوں کی پابندی عورتوں کو بھی ضروری ہے۔ جس طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت مردوں کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ جس طریقے سے صدقہ و خیرات مردوں کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ جس طریقے سے رمضان کے روزے مردوں کے لیے ضروری ہیں، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی ضروری ہیں۔ غرض یہ کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں، جس طریقے سے مردوں کو کرنا چاہیے، اسی طریقے سے عورتوں کو بھی کرنا چاہیے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، ہمیں اس آیت کے ٹکڑے سے یہ پتہ چلتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد تو وہ سارے کام کریں اور عورتیں نہ نمازوں کی پابندی کریں، نہ قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی کریں، اور نہ دیگر دوسرے نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ وہ صرف اپنے آپ کو کھانا بنانا، برتن دھلنا، کپڑے دھلنا، یہ سارے کاموں کے اندر اپنے آپ کو قید کر کے نہ رکھیں، بلکہ ان کو بھی اپنی آخرت کی فکر کرنا چاہیے، کیونکہ جس طریقے سے مردوں کو موت آنی ہے، اسی طریقے سے عورتوں کو بھی موت آنی ہے، اور جس طریقے سے مردوں کو مرنے کے بعد میں اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، اسی طریقے سے عورتوں کو بھی اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، یہ آیت کا ٹکڑا بتاتا ہے کہ جس طریقے سے نیک کام مردوں کو کرنا چاہیے، اسی طریقے سے نیک کام عورتوں کو بھی کرنا چاہیے۔ آگے کا ٹکڑا دیکھیں، اللہ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اب جو کوئی بھی مرد یا جو کوئی بھی عورت نیک عمل کرے گی، اچھا عمل کرے گی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اس کی دنیا کی زندگی بہتر بنا دیں گے، دنیا کی زندگی اس کی اچھی ہو جائے گی۔ آج ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کی دنیا کی زندگی بہتر ہو جائے، ایک اچھی زندگی اس دنیا کے اندر وہ گزارے، بہترین زندگی وہ گزارے؟ ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا؟ مرد بھی چاہتے ہیں کہ اچھی زندگی گزرے، جب تک بھی دنیا کے اندر رہیں بہترین زندگی گزرے، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی دقت نہ ہو، جو بھی ضروری چیزیں ہیں، جن چیزوں کی بھی ضرورتیں ہیں، وہ ساری چیزیں پوری ہوتی رہیں اور اچھے طریقے سے پوری ہوتی رہیں۔ تو مرد بھی یہ چاہتے ہیں، اسی طریقے سے عورتیں بھی چاہتی ہیں، عورتیں بھی چاہتی ہیں کہ ان کی زندگی اچھے سے گزرے، بہترین زندگی دنیا کے اندر گزرے۔ تو بہترین زندگی کیسے گزرے گی؟ اللہ رب العالمین نے اس کا فارمولہ بیان فرمایا کہ نیک عمل کرنا پڑے گا۔ نیک عمل کرو گے تو نیک عمل کا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا کی زندگی اچھی ہو جائے گی، بہترین زندگی ہو جائے گی۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت کے اندر بھی بہترین بدلہ دیا جائے گا، یعنی نیک عمل کرنے کی وجہ سے دنیا کی زندگی تو بہتر ہو ہی جائے گی، آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے،
اور آخرت کی زندگی جو یہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی کے بعد میں شروع ہوگی، وہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی کی بعد میں جو زندگی آخرت کی شروع ہوگی اور ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جو زندگی ہوگی، فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ زندگی بھی ہم تمہاری اچھی بنا دیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر دنیا کی زندگی کو بہتر بنانا ہے تو ہمیں نیک عمل کرنا پڑے گا، اور اگر آخرت کی زندگی کو بھی ہمیں بہترین بنانا ہے تو ہمیں نیک عمل کرنا پڑے گا۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی دونوں کو مخاطب کر کے فرما دیا ہے کہ اے مردو، اگر تمہیں اچھی زندگی چاہیے تو نیک عمل کرتے رہو، اور اے عورتوں اگر تمہیں اچھی زندگی چاہیے تو تم بھی نیک عمل کرتے رہو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے نیک عمل کے بارے میں حکم فرمایا۔ اب ہم ذرا یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ نیک عمل کہتے کس کو ہیں، اچھا عمل کہتے کس کو ہیں۔ صرف عمل نہیں کہا، عمل صالح، نیک عمل۔ نیک عمل کس کو کہتے ہیں، اچھا عمل کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو کوئی کام اچھا لگ رہا ہے تو کیا وہ نیک عمل بن گیا؟ آپ کو کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے تو کیا آپ اس کو نیک عمل کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام مجھے اچھا لگ رہا ہے اس لیے یہ نیک عمل ہے؟ جی نہیں۔ نیک عمل وہ ہے جس کو قرآن نے نیک عمل کہا ہو، نیک عمل وہ ہے جس کو حدیث نے نیک عمل کہا ہو، نیک عمل وہ ہے جس کو اللہ نے نیک عمل کہا ہو، نیک عمل وہ ہے جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عمل کہا ہو، وہ نیک عمل ہے۔ آپ کو اچھا لگتا ہے تو لگے، لیکن وہ نیک عمل نہیں ہو سکتا۔ نیک عمل وہ ہے جس پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن شریف پڑھنا نیک عمل ہے، لیکن نماز کی حالت میں اگر انسان رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے، وہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی رکوع میں جا کے قرآن پڑھنے لگے، سجدے میں جا کر قرآن پڑھنے لگے، تو اب وہ نیک عمل رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ کیوں؟ قرآن پڑھنا نیک عمل ہے، لیکن آپ پڑھ وہاں پہ رہے ہیں جہاں پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، پیارے نبی نے منع کیا ہے، تو اب یہ کام نیک عمل نہیں رہا۔ تو نیک عمل کہتے اس کو ہیں جس پر اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نیک عمل بتایا ہو۔ اس کو ایک دوسری مثال سے سمجھیے۔ مثال کے طور پر اذان ہوتی ہے، اذان کا آخری کلمہ جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اذان کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ تھوڑا ادھورا سا لگتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے آگے محمد الرسول اللہ جوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ محمد الرسول اللہ پڑھنا یا کہنا یہ اچھا کام ہے کہ نہیں؟ ظاہر سی بات ہے اچھا کام ہے، لیکن جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی ہے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، آپ نے وہاں پر جوڑ دیا۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اذان کے آخر میں ہم لا الہ الا اللہ نہیں کہیں گے بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا کریں گے، تو یہ اس کا کہنا صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ تو دیکھیے آپ کی نظر میں وہ کام اچھا ہوگا کہ آپ نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ جوڑ دیا، لیکن شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، تو آپ کے اچھے لگنے سے اچھا نہیں ہوتا۔ اچھا کب ہوگا؟ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہوگی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنا ہے اذان کے آخر میں، تو آپ کو لا الہ الا اللہ ہی کہنا پڑے گا۔ آپ محمد رسول اللہ جوڑ دیتے ہیں تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ دنیا کے اندر بہت سارے کام ایسے ہیں جو انسان کو اچھے لگتے ہیں کہ یہ کام تو بہت اچھا ہے، یہ کام بہت اچھا لگ رہا ہے،
شریعت کے اندر اس کی ممانعت تو موجود نہیں لگ رہی ہے، شریعت نے اس کو منع تو نہیں کیا ہوگا، یہ تو بہت اچھا کام ہے، لیکن جب تک اس پر نبی کی مہر نہ لگی ہو وہ عمل نیک عمل نہیں ہو سکتا، اور جب تک نیک عمل نہیں ہوگا اللہ رب العالمین کو وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو نیک عمل سمجھ لیجئے کس کو کہتے ہیں، اسی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، من عمل صالحا من ذکر او انثى، کہ جو بھی مرد یا جو بھی عورت نیک عمل کرے، یعنی جس پہ نبی کی مہر لگی ہوئی ہو، تو پہلی چیز تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے بھی یا نہیں۔ اگر وہ کام قرآن حدیث سے ثابت ہے تو وہ نیک عمل ہے، اور اگر وہ کام قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے لیکن آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو وہ نیک عمل نہیں ہے۔ اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، قیامت کے دن اٹھا کے وہ منہ پہ مار دیا جائے گا۔ تو نیک عمل سمجھ لیجئے۔ دوسری شرط لگائی اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کہ وہ مومن ہو، نیک عمل کرنے والا مومن ہو۔ اچھا، نیک عمل میں ایک چیز اور دیکھیں، ایک کام ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس پہ لگی ہوئی ہے، لیکن آپ جب کر رہے ہیں تو اس کو اللہ کی رضا کی خاطر نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے تو تعریف کریں گے، لوگ دیکھیں گے تو ان کو لگے گا ارے یہ تو بڑا متقی آدمی ہے، بڑا پرہیزگار آدمی ہے، یہ تو اللہ کا بڑا نیک بندہ معلوم ہوتا ہے، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ کر رہے ہیں، تو بھلے ہی اس پر مہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہو، لیکن آپ نے وہ کام اللہ کی خاطر نہیں کیا، ریاکاری آپ کے دل کے اندر ہے، دکھاوا آپ کے دل کے اندر ہے، اخلاص آپ کے دل کے اندر نہیں ہے، اس کام کو آپ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کی خاطر نہیں کر رہے ہیں، تو بھی وہ انسان کا عمل قبول نہیں ہے، قیامت کے دن وہ اٹھا کر اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ تو نیک عمل کے لیے دو کام، پہلا اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہو، اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہو، اور دوسرا کام کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر کیا گیا ہو۔ یہ دو چیزیں سمجھ میں آ گئی، اب آگے بڑھتے ہیں۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جس شخص نے بھی یا جس نے بھی نیک عمل کیا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن بھی ہو، یہاں مومن کی شرط لگائی گئی، یعنی اگر ایمان نہیں ہے اور پھر آپ نیک عمل کرتے جا رہے ہیں، ایمان اگر نہیں ہے اور نیک عمل کرتے جا رہے ہیں تو بھی وہ عمل اللہ کی یہاں قبول نہیں ہوگا، کیونکہ نیک اعمال کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اگر انسان کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے پھر وہ نمازیں بھی پڑھتا ہو تو اس کی نمازیں قبول نہیں، وہ روزے بھی رکھتا ہو اس کے روزے قبول نہیں، وہ کوئی سے بھی نیک کام کر لے، حج کر لے، عمرہ کر لے، زکوٰۃ دے دے، صدقہ کر لے، خیرات کر لے، لیکن اگر اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے تو اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر شرط لگائی ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ نیک عمل کرتا ہو، یعنی وہ کام کرتا ہو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اور کرنے والا مومن ہو۔ ایمان تو ہونا چاہیے اس کے اندر، اگر ایمان ہی نہیں ہے، عقیدہ ہی درست نہیں ہے، اگر اس کا ایمان ہی ٹھیک نہیں ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے عقیدہ درست ہونا بہت ضروری، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مشرک کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شرک کر رہا ہے، عقیدہ درست نہیں، اس کا ایمان درست نہیں، اور جب تک اس کا عقیدہ اور اس کا ایمان درست نہیں ہوگا اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر سب سے بڑی دولت انسان کو جو ملی ہے وہ اس کو ایمان کی دولت ملی۔ اگر انسان کے پاس میں ساری دنیا کی دولتیں ہیں، خوب ٹھاٹ ہیں، خوب مزے ہیں، بہترین رہنے کو ہے، بہترین کھانے کو ہے، گھومنے کو ہے، ساری زندگی کے مزے ہی مزے ہیں اس کے، لیکن اس کے پاس میں ایمان نہیں ہے، تو ایسے
مزے کا اور ایسے ٹھاٹ کا، ان تمام چیزوں کا، ان نعمتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اور اگر انسان کے پاس میں ایمان ہے تو بھلے ہی اس کے پاس رہنے کو ڈھنگ کا نہ ہو، کھانے کا ڈھنگ کا نہ ہو، پہننے کا ڈھنگ کا نہ ہو، لیکن ایمان کی دولت اگر اس کے پاس میں ہے تو سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین نے اس کو ساری دولتوں سے نواز رکھا ہے۔ ایمان کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر شرط لگائی وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ وہ آدمی، وہ عورت ایمان والی ہو، اس کے اندر ایمان بھی ہو۔ اب اس آیت کریمہ کو پھر سے دیکھیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو مرد بھی یا عورت نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو، دونوں چیزیں سمجھ میں آ گئی، نیک عمل اور مومن، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو دنیا کی زندگی بہتر بنا دیں گے۔ آپ اپنا عقیدہ درست کر کے دیکھیے، اپنے ایمان کو مضبوط کر کے دیکھیے، اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزار کر دیکھیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائیں اس پہ چل کر دیکھیے، آپ کو اپنی دنیا کی زندگی بہترین لگنے لگے گی، دنیا کی زندگی کے اندر آپ کو سکون مل جائے گا۔ آج انسان کے پاس میں سب کچھ ہے، سکون نہیں، پریشان ہے، ایک بے چینی ہے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم پورے نہیں اتر رہے۔ ایمان ہو اور نیک عمل ہو تو اللہ دنیا کی زندگی میں سکون عطا فرماتا ہے، تو اس کو نیک عمل کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے۔ جب جب وہ نماز پڑھتا ہے اس کو سکون ملتا ہے، وضو بناتا ہے سکون ملتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ تھوڑا سا صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے۔ تو انسان کے پاس میں سکون نہیں، کیوں نہیں ہے؟ کہ یا تو ایمان مضبوط نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، یا ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہو جائیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو دنیا کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ ایمان، ابھی ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا، ابھی دنیا میں نہیں سمجھ میں آتا، قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، شاید کچھ اندازہ ہو کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔ میری مائیں بہنیں بھی ذرا غور سے سنیں۔ قیامت کے دن جہنم کے اوپر ایک پل رکھ دیا جائے گا، جس کو ہم لوگ پل صراط بولتے ہیں، پل صراط۔ جہنم کے اوپر ایک پل رکھ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس پہ سے نکلو۔ جہنم کی آگ کالی، اندھیرا ہی اندھیرا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پل پہ سے لوگ اپنے ایمان کی روشنی میں نکلیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ابھی ایمان سمجھا رہا ہوں۔ اس پل پہ سے لوگ اپنے ایمان کی روشنی میں نکلیں گے۔ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کے پاس میں روشنی اتنی زیادہ ہوگی، ایمان کی روشنی ہوگی۔ جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط، جس کے اعمال جتنے بہترین، جتنے نیک عمل زیادہ، جتنا ایمان مضبوط، اسی روشنی میں، ایمان کی روشنی میں وہ پل صراط کو پار کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی تو ایسا ہوگا، کوئی آدمی تو ایسا ہوگا کہ جب وہ پل صراط پہ سے نکلے گا اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا، اس کا عقیدہ اتنا بہترین ہوگا، اس کے اعمال اتنے پیارے ہوں گے کہ اس کے ایمان کی جو نور ہوگا، جو روشنی ہوگی، وہ اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہوگی کہ جیسے مدینہ سے لے کے صنعاء تک، مدینہ سے لے کے صنعاء تک۔ اب مدینہ سعودی عرب، صنعاء یمن کے اندر، مدینہ سے جب آپ صنعاء کی طرف جائیں گے تو 1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے دونوں کے بیچ میں۔ کتنا؟ 1500 کلومیٹر کا فاصلہ۔ کسی انسان کے پاس میں اس کا ایمان اور اس کا عقیدہ اتنا زبردست ہوگا، اتنا مضبوط ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کا عقیدہ اتنا پیارا ہوگا، اس کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہوگا کہ اس ایمان کی اور اس اعمال صالح کی روشنی 1500 کلومیٹر دور تک پھیلی ہوئی ہوگی۔ اب بتائیے اس کو پل صراط پہ سے گزرنے میں کوئی دقت ہوگی؟ کوئی دقت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا عقیدہ اچھا تھا، اس کا ایمان مضبوط تھا، اس کے اعمال درست تھے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی گزریں گے اس پل صراط کے اوپر سے
کہ ان کا ایمان اتنا کمزور ہوگا، ان کا ایمان اتنا کمزور ہوگا کہ اس ایمان کی روشنی اتنی ہوگی کہ ان کے ایمان کی روشنی ان کے پیروں ہی کے پاس میں ہوگی، بالکل پیروں کے پاس میں۔ جیسے کوئی آدمی موبائل اندھیری رات میں جلاتا ہے تو ایسے اپنے پیروں کے پاس میں روشنی کرتے ہوئے چلتا ہے، آگے اپنے تھوڑا سا دیکھتے ہوئے چلتا ہے، ایسے ہی بس تھوڑی سی روشنی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان اتنا مضبوط نہیں تھا، ان کے پاس میں اعمال صالح اتنے زبردست نہیں تھے۔ تو بتائیے، ایک کے پاس میں روشنی ہے اتنی ایمان اور عقیدے کی اور اعمال صالح کی کہ 1500 کلومیٹر دور تک اس کو بالکل صاف و شفاف دکھ رہا ہے اور پل صراط پہ سے نکل رہا ہے، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کو پیروں کے پاس کا دکھ رہا ہوگا، جیسے آدمی اندھیری رات میں برسات کے موسم میں ٹارچ لے کے اپنے پیروں کے پاس میں دیکھتا ہوا چلتا ہے کہ کوئی کیڑا مکوڑا اس کو کاٹ نہ لے، بالکل اسی طریقے سے اپنے ایمان کی روشنی میں جا رہا ہوگا۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں کون سا والا ایمان کرنا، یہ ہلکا سا پھلکا سا؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، ہلکا پھلکا بھی اگر کسی کے پاس میں ایمان ہوگا، یہ ٹارچ والی روشنی جیسا، تو اس کو بھی لگ رہا ہوگا کہ چلو پل صراط تو پار کر لیں گے نا، پل صراط تو ہم پار کر لیں گے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مائیں بہنیں ذرا غور سے سنیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ جیسے کوئی پیڑ ہوتا ہے، جڑ مضبوط، پھر اس کی شاخیں نکلتی ہیں، فرمایا کہ ایمان بھی ایسے ہی ہے۔ فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اس میں سب سے بہترین شاخ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی جائے، توحید کا اقرار کر لیا جائے۔ اور فرمایا، اب یہ جو بات میں بتانے والا ہوں غور سے سننا، فرمایا ایمان کی سب سے کمزور شاخ یہ ہے وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹا دینا، یہ انسان کے ایمان کی سب سے کمزور شاخ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ سب سے کمزور ایمان کیا ہے؟ راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹا دینا۔ اب یہ بتائیے، ہم لوگ راستے سے گزر جاتے ہیں، تکلیف والی چیزیں ہٹاتے نہیں؟ ہٹاتے نا؟ آنکھیں بند کر کے باتیں کرتے ہوئے فراٹے کے ساتھ مزے سے، اور کچھ دیکھ بھی لیا راستے پہ پڑا ہوا تو 2-4 ہم نے بھی سنا دیے، کس نے ڈال دیا، کون یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اور پھر وہاں سے نکل گئے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ایمان کی سب سے کمزور شاخ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف والی چیزوں کو ہٹا دو، یعنی اگر آپ راستے میں پڑی ہوئی تکلیف والی چیز کو ہٹا رہے ہیں تو آپ کے پاس ایمان تو ہے، لیکن سب سے کمزور کمتر ایمان آپ کے پاس میں ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ راستے میں تکلیف دہ چیزوں کو ہم دیکھتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ ہمارے پاس میں کون سا ایمان؟ کو سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا بتا رہا ہوں؟ جی، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جس کے پاس سب سے کمزور ایمان ہوگا، اس کے پیروں کے پاس میں روشنی ہو رہی ہوگی پل صراط پر، بہت چھوٹی سی، سب سے کمزور ایمان۔ اور سب سے کمزور ایمان نبی نے کس کو بتایا؟ کہ راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹا دینا۔ ہم راستے سے تکلیف والی چیزوں کو نہیں ہٹاتے۔ اب بتائیے ہمارے پاس میں کون سی کیٹیگری، کون سے درجے، کون سے لیول کا ایمان رہ گیا؟ کون سے ایمان کی روشنی میں ہم پل صراط پار کریں گے؟ تو ایمان بہت زبردست چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آج ذرا ذرا سی چیزوں میں ہم اپنے ایمان کو خراب کر دیتے ہیں، ذرا ذرا سی چیزوں میں ہم اپنے عقیدے کو بگاڑ لیتے ہیں، ذرا ذرا سی چیزوں میں ہم اپنا عقیدہ خراب کر لیتے ہیں۔ یہ آج ہمیں دنیا میں پتہ نہیں چل رہا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور انسان اپنے عقیدے کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ سے ملے گا، اپنے ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملے گا، اور یہاں سے اپنے عقیدے کو وہ خراب کر کے گیا ہوگا، پیارے نبی فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے اگر زمین بھر کر سونا دے دیا جائے اور آسمان بھر کر سونا اللہ رب العالمین کو دے دیا جائے، ایمان نہیں ہے، فیصلہ ہو گیا کہ جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم میں پہنچا دیا جائے گا،
ایمان لے کر نہیں گیا، صحیح عقیدہ لے کر اللہ رب العالمین کے پاس میں نہیں گیا، قیامت کے دن یہ فیصلہ ہو چکا کہ اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے، کیونکہ اس کا عقیدہ اچھا نہیں تھا، درست نہیں تھا۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے اگر وہ انسان اللہ رب العالمین کو پوری 7 زمینیں بھر کر بھی سونا دے دے اور 7 آسمان بھر کر بھی اللہ رب العالمین کو سونا دے دے اور کہے کہ اے میرے پروردگار یہ سارا سونا تو اپنے پاس میں رکھ لے لیکن مجھے جہنم میں جانے سے بچا لے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کا یہ سونا اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ یعنی انسان کے پاس میں جو ایمان ہے وہ اتنی مضبوط چیز ہے کہ 7 زمین اور 7 آسمان بھر کر اگر کسی کے پاس سونا ہو اور ایک کے پاس میں ایمان ہو تو ایمان والے کے پاس میں سب کچھ ہے، اس کے پاس میں کچھ نہیں، یہ سمجھ لو آپ۔ آج ہم ذرا سی چیزوں پہ اپنا ایمان خراب کر لیتے ہیں، اپنا عقیدہ خراب کر لیتے ہیں۔ 7 زمینیں اور 7 آسمان بھر کر بھی اگر کسی کے پاس میں سونا ہو تب بھی وہ ایمان سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ذرا سی چیزوں میں ایمان خراب کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ بچے کو کھانسی آ رہی ہے، بچے کو تکلیف ہے، 2-3 ڈاکٹرز کو بھی دکھا دیا، 2-3 جگہ سے دوا بھی لے لی، اب کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ کسی نے بتا دیا کہ ارے تم یہاں کہاں چکر لگا رہے ہو، فلاں جگہ جا کر دیکھو، فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں سب کچھ ہو جائے گا۔ یہ گئے اور جا کر اپنے ایمان کا سودا کیا، اس نے کہا کہ یہاں سجدہ کرو، وہاں سجدہ کر لیا، یہ کام کرو، وہ کام کر لیا، یہ کرو، وہ کر لیا، جیسا بتایا جا رہا ہے ویسا کرتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ بچے کی بیماری ختم ہو جائے، بچے کی تکلیف ختم ہو جائے۔ تکلیفیں دور کون کرتا ہے؟ بیماریاں دور کون کرتا ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نمرود بادشاہ نے پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا بتایا تھا؟ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا، والذی یطعمنی ویسقین، جو مجھے کھلاتا بھی ہے، جو مجھے پلاتا بھی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانیوں کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے، أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی ہے۔ یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ تو ایسا ایمان اگر ہمارے پاس میں ہے اور پھر ہم نیک عمل کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، دنیا کی زندگی اچھی ہو جائے گی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور قیامت کے دن اس کے نیک اعمال کا اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ابھی یہ بات سمجھ میں آئی اس آیت کریمہ کی روشنی میں۔ ایک حدیث دیکھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ترمذی اور مسند احمد وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چونکہ عورتوں کے تعلق سے کافی چیزیں بتانا ہے اور ایک بڑی تعداد میں عورتیں آئی بھی ہیں سننے کے لیے، آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، افضل نساء اہل الجنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل نساء اہل الجنہ، کہ جنت کے اندر جانے والی اور جنت کے اندر جانے والی عورتوں کے میں سب سے بہترین عورتیں کون سی ہیں؟ افضل نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار کون سی عورتیں ہیں؟ جنت میں جانے والی بہترین عورتیں کون سی ہیں؟ جنت میں جانے والی عورتوں کی سردار کون سی عورتیں ہیں؟ اس حدیث کے اندر بتایا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں جنت کے اندر جائیں گی اور پھر جنت کے اندر ان کو جنتی عورتوں کا سردار بنایا جائے گا، اس میں سے پہلا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ بنت خویلد، میری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جنتی عورتوں کی سردار، جنت میں جانے والی، جنت میں جانا ہی بہت بڑی بات ہے۔
اور وہاں جا کر ان کی سردار بنا دیا جانا، یہ تو اور بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی عورتوں کی سردار کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ انہوں نے ایسے کون سے کام کیے؟ میری مائیں بہنیں غور سے سنیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے جنتی عورتوں کا سردار کیوں بنایا؟ کون سے کام کیے؟ حدیثوں کے اندر آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول من اسلم من النساء خدیجہ، عورتوں میں سب سے پہلے اگر کسی نے اسلام قبول کیا تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ بلکہ تاریخ لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا اور اسلام کا اعلان کیا، اللہ کی توحید کو لے کر کھڑے ہوئے، دین کو لے کر آگے بڑھے، تو سب سے پہلے مکہ کے اندر، یا یوں کہہ لو کہ سب سے پہلے پوری دنیا کے اندر اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر لبیک کہا تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ہے۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی، یہ عورتوں کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ایک آدمی تنے تنہا کھڑا ہو اور وہ یہ کہے کہ اے لوگو، تم یہ سارے جو خداؤں کے سامنے سر جھکاتے ہو یہ سب جھوٹے ہیں، ایک اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، ایک اللہ کی بات مانو، اور پورے کنبے میں، پورے قبیلے میں، پورے شہر میں، پورے ملک کے اندر سب سے پہلے کسی نے یہ کہا ہو کہ آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ کون تھی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فوراً کہا، اسلام لے آئیں، مسلمان ہو گئیں۔ جب اسلام لے آئیں، مسلمان ہو گئیں، واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی قریب ہوئی، حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر ایک غار تھی، غار ہرا، وہاں چلے جایا کرتے تھے، اس غار میں بیٹھتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کرتی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کھانا بنا کر پیارے نبی کو 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا جو بھی ہوتا دے دیتی، اور کبھی ایسا لگتا کہ کھانا ختم ہو گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گھر پہ آ جاتے، اور اگر کبھی نہیں آ پاتے تو یہ بھجوا دیا کرتی تھی کہ میرے شوہر کو یہ کھانا پہنچا دیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے تمہارے زمانے کی عورتیں تو تھیں نہیں، ہمارے تمہارے زمانے کی عورتیں ہوتی اور آدمی کا اس طریقے کا کام کرتا تھا تو سیدھی ہو جاتی، کہتی ہیں ارے کر کے کیوں لایا تھا، مجھے گھر پہ چھوڑ دیا، خود پہاڑوں میں پتھروں میں، اور مجھے گھر پہ چھوڑ دیا، ارے جب ساتھ میں رہنا نہیں تھا تو کرا کیوں۔ یہ ہماری یہاں ڈائلاگ بازی چلتی ہے، لیکن نہیں، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جا رہے ہیں اور یہ سپورٹ کر رہی ہیں، جانے دے رہی ہیں۔ حدیث کے اندر آیا وَكَانَ يَتَحَنَّسُ فِيهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جب جایا کرتے تھے تو اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے، اور یہ بات ان کی بیوی کو معلوم تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اگر کبھی آدمی کو یہ شوق پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے گا اور وہ 5 ٹائم کی نماز پڑھنے لگے، قرآن کی تلاوت کرنے لگے، تہجد کی نماز پڑھنے لگے، تو بیوی کو اس آدمی کو یعنی اپنے شوہر کی سپورٹ کرنا چاہیے، اس کو بڑھاوا دینا چاہیے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں، ہم سے جو ہو سکے گا ہم آپ کو سہارا دیں گے، سپورٹ کریں گے آپ کو۔ یہ نہیں کہ بیوی یا تانا دیں، ملہ جی بن گئے، مسجد میں ہی رہنے لگو، تم تو مسجدی سے نہیں، اس طریقے کی بھی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ شوہر کو اللہ کے راستے سے ہٹانے کا کام ہے، اس کو اللہ کی عبادت سے دور کرنے کا کام ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو جانتی تھیں، انہوں نے کیا کیا؟ شوہر کو سپورٹ کیا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں، جائیے عبادت کر رہے ہیں، جائیے کریے عبادت۔
تو شوہر اگر نیک کام کرے، اچھا کام کرے، تو اچھی بیوی کا کام کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو سپورٹ کرے، اپنے شوہر کو سہارا دے، اپنے شوہر کو سپورٹ کرے۔ تو یہ نیک کام کس نے کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں، جبریل امین آئے اور اللہ رب العالمین کا کلام لے کر آئے، اللہ رب العالمین کا قرآن لے کر آئے، اور آنے کے بعد میں کہا اقرا، پڑھیے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا اور یہ جو پڑھایا جا رہا ہے، اقرا پڑھیے، یہ جو کہا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ دیکھا تو آپ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ ما انا بقاری بخاری کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں۔ امام بخاری نے نقل فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر حدیث کے اندر آگے یہ بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر تھوڑا سا دبایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے حتی بلغ منی الجہدہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت جبریل امین نے ایسے جو دبایا تو ان کے دبانے سے مجھے ہلکی سی پریشانی محسوس ہوئی، مجھے ہلکی سی تکلیف محسوس ہوئی۔ حضرت جبریل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد میں فرمایا کہ اقرا، پڑھیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حدیث کے اندر آیا کہ جبریل امین نے دوبارہ سے لگایا، حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ ان کے دبانے سے مجھے تکلیف محسوس ہوئی، پھر چھوڑ دیا۔ 3 مرتبہ اسی طریقے سے کیا، اور 4تھی مرتبہ میں فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ سورہ اقرا کی قرآن کریم کی پہلی 5 آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو گئیں۔ نیا معاملہ، پتہ نہیں کہ سب کیا ہوتا ہے، یہ کون ہیں، مجھے کیا سنا رہے ہیں، نہیں معلوم، گھبرا گئے۔ میں یہ کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، بخاری کے الفاظ ہیں، بخاری کی روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکلے، اپنے گھر کی طرف چلے۔ حدیث کے اندر آتا ہے یرجف فؤادہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت تیزی کے ساتھ میں دھڑک رہا تھا۔ یہاں ایک بات بتاؤں آپ کو، عربی زبان میں زلزلے کو رجفہ بولتے ہیں، رجفہ۔ جب زلزلہ آتا ہے اور ساری چیزیں درہم برہم ہو جاتی ہیں، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، ایسا زلزلہ، بستیاں تباہ و برباد ہو جائیں، ایسا زلزلہ، ایسے زلزلے کو عربی میں رجفہ کہتے ہیں۔ اسی رجفہ سے یرجفو بنا ہے، یرجفو فؤادہ، دل دھڑک رہا۔ میں نے تو ترجمہ دھڑکنا کیا ہے، لیکن عربی زبان میں رجفہ کے معنی زلزلہ ہوتا ہے، اسی رجفہ سے یرجفو بنا، اور وہی لفظ اس حدیث کے اندر استعمال کیا گیا کہ یرجفو فؤادہ۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ جو دھڑکنے کی کیفیت تھی وہ کتنی خطرناک اور کتنی زبردست ہوگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یرجفو فؤادہ۔ یہ حالت تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایسے حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ آئے، اور گھر پہ آنے کے بعد میں آپ نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو۔ دل بہت تیزی سے دھڑک رہا ہے، کانپ رہا ہے، کہا چادر اڑا دو۔ آج بھی لوگوں کو دیکھیے، اگر بدن کے اندر کپکپاہٹ طاری ہو جائے تو لوگ یا تو اس کو دبا لیتے ہیں یا اس کو کوئی گرم چیز اڑا دیتے ہیں تاکہ حالات قابو میں آ جائیں۔ آج بھی یہ کیا جاتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ چادر اڑا دی گئی۔ جب سکون ہوا تھوڑا تو پورا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا۔ اب یہاں میں ایک بات اور بتاؤں آپ کو،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، دل دھڑک رہا ہے زبردست طریقے سے. آپ گھر کے اندر آئے، گھر پہ آنے کے بعد میں آپ نے کیا کہا کہ مجھے چادر اڑا دو. چادر اڑا دی گئی. علماء نے لکھا ہے، بڑی پیاری بات بتا رہا ہوں، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کبھی اس طریقے کا موقع آئے کہ آپ بہت پریشان ہیں، بہت ٹینشن میں ہیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، دماغ کام نہیں کر رہا ہے، آپ کا دل کام نہیں کر رہا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، بہت ٹینشن میں ہے، تو نبی کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے آپ چادر اوڑھ کے سو جاؤ. بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ کچھ جب آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو مت سمجھو، جب آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو مت سوچو. آپ کا دل کام نہیں کر رہا ہے، آپ سوچ نہیں پا رہے، آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نبی کی سنت پر عمل کرو اور زملونی زملونی پر عمل کرتے ہوئے آپ بھی چادر اوڑھو، سو جاؤ. نبی نے یہ تو کیا تھا. یرجف فؤادہ، وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں نا کہ دل دھڑک رہا ہے بہت تیز، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کیا ہوا، اب کیا کریں، اس کو دور کیسے کریں. نبی آئے، چادر لی اور سو گئے. تو کبھی اگر ایسا ہو جائے تو اس سنت پر عمل کرو، آپ سو جاؤ. تو نیند آنے سے کیا ہوتا ہے، جب آپ کو نیند آ جائے گی تو آپ ساری ٹینشنوں سے دور ہو جاؤ گے. نیند ساری ٹینشنوں کو، ساری پریشانیوں کو کاٹ دیتی ہے. پھر جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے، دماغ مطمئن ہو جائے، 1-1.5 گھنٹے کے بعد آپ کو سہولت ہو جائے، سکون مل جائے، پھر آپ اٹھو، پھر سوچو، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنی ساری چیزیں حضرت خدیجہ کو بیان کرنا شروع کی. تو دیکھیے آپ کیا فرمایا. فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے میری جان جانے کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے. اور پھر پورا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتا دیا. اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، میری ماں و بہنوں ذرا غور سے سنو، اس میں تمہارے لیے کتنی بڑی نصیحت ہے. شوہر آیا، ٹینشن میں، پریشانی میں ہے، انہوں نے اپنے شوہر کی ٹینشن کو، پریشانی کو بڑھایا نہیں، بلکہ شوہر نے کہا کہ مجھے سونا ہے، چادر چاہیے، چادر دے دی، سو جاؤ، ٹھیک ہے. پریشان نہ کیا کہ کیا ہوا کیا ہوا، بار بار نہیں پوچھا کہ کیا ہوا. شوہر نے کہا مجھے سونا ہے، آرام کرنا ہے، کہا ٹھیک ہے سو جاؤ، آرام کرو. معلوم یہ ہوا کہ کبھی اس طریقے کا موقع آ جائے تو شوہر کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اسے آرام کرنے دو، اس کی پریشانی مت بڑھاؤ، کیونکہ ابھی تو وہ تمہیں بتائے گا. تمہارا کام کیا ہے؟ تم ہائے وابیلا مچاؤ گے، کیونکہ کر تو تم کچھ بھی نہیں پاؤ گے، ہائے وابیلا مچاؤ گے. یہ کیسے ہو گیا، اب کیا ہوگا، اب ہم کیا کریں گے. تو دیکھو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر پورا واقعہ سننے کے بعد اگر چاہتی تو وہ بھی یہ تمام چیزیں کہہ سکتی تھیں، وہ بھی یہ تمام چیزیں کر سکتی تھی، جیسا کہ ہمارے یہاں عورتوں کا حال ہے. اور عورتیں اس طریقے سے کرتی ہیں کہ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات کو لے کر گھر کے اندر ایسا ہنگامہ کرتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اور اب کیا ہوگا. وہ چاہتی وہ بھی کر سکتی تھی، لیکن حضرت خدیجہ نے ایسا نہیں کہا. ہمارے تمہارے زمانے کی عورتیں ہوتی، ہم نے تو تم سے پہلے ہی منع کیا تھا، کیوں جاتے ہو جنگلوں کی طرف، ہم نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا کیوں جاتے ہو پہاڑوں کی طرف، کیا کام کیا تھا تمہارا، کام کیا ہے، اب دیکھو یہ سب ہو گیا، اب ہم کیا کریں، اب ہم کیسے ہوگا، کیا کریں گے. یہ ہمارے تمہارے زمانے کی عورتیں ہوتی تو ایسے ہی کرتی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، اللہ تسلی دی. ایسی ہوتی ہیں بیویاں، یہ ہے ان کا مقام. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میری ماں و بہنوں سو غور سے، تسلی دی. اور تسلی بھی کیسے دی؟ فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے میری جان جانے کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، کہیں میری جان نہ چلی جائے. فرمایا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو مار دیا جائے، آپ کا مرڈر ہو جائے، آپ کو قتل کر دیا جائے، نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یا آپ کے ساتھ میں کچھ برا ہو جائے، نہیں. اللہ پر بھروسہ دیکھیے، یہ ہے بھروسہ اللہ رب العالمین کے اوپر. فرمایا لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا. یہ تسلی دے رہی ہیں اپنے شوہر کو. اور صرف تسلی ہی نہیں دی بلکہ ساتھ میں یہ بھی فرمایا انک لتصل الرحم،
اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم، کیونکہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں، رشتہ داریوں کو کاٹتے نہیں ہیں. آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، یہ آپ کی خوبی ہے. انک لتصل الرحم. دوسری بات بتائی وتحمل الکلّ، اور آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، دوسروں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، یہ آپ کے اندر دوسری خوبی ہے. وتکسب المعدوم، اور اگر کوئی آدمی قرض دار ہو تو اس کا قرضہ بھی ادا کر دیتے ہیں، یہ تیسری خوبی آپ کے اندر ہے. وتقری الضیف، اور چوتھی خوبی آپ کے اندر یہ ہے کہ آپ مہمان نواز ہیں. آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس کی دل کھول کر مہمان نوازی کرتے ہیں، یہ آپ کی چوتھی خوبی ہے. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور پانچویں خوبی آپ کی ہے کہ آپ مظلوموں کا سہارا بنتے ہیں، مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں، ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ 5 کام آپ کے اندر ہیں، اور جس کے اندر یہ 5 اچھے کام ہوں اسے کوئی دوسرا برباد کیوں کرنا چاہے گا؟ وہ ہے نا کہ میں کیا کروں گا، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو حضرت خدیجہ تسلی دے رہی کہ آپ کے یہ 5 کام ہیں، اور جس کے اندر یہ 5 اچھے کام ہو کہ رشتہ داروں کے لیے اچھا ہو، مظلوموں کے لیے اچھا ہو، قرض داروں کے لیے اچھا ہو، مہمانوں کے لیے اچھا ہو، جو یہ سارے اچھے کام کرتا ہو اس کو کوئی کیوں برباد کرنا چاہے گا؟ تو گھبرائیے مت، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. یہاں سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ یہ 5 کام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گنائے. اگر وہ چاہتی تو صرف اتنا بھی کہہ سکتی تھی کہ اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا، آپ پریشان مت ہو، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ پریشان مت ہو، آپ کے ساتھ کچھ بھی الٹی سیدھی گھٹنا نہیں ہونے والی ہے، آپ پریشان مت ہو سکتا تھا. لیکن ساتھ میں یہ 5 کام اور گنائے. یہ 5 کام گنائے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 خوبیاں تھیں، آپ کی یہ 5 خوبیاں تھیں. اور یہ 5 خوبیاں کس نے گنائی؟ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر شوہر کوئی اچھے کام کرتا ہے اور شوہر کے اندر اگر کوئی خوبی اور اچھی چیزیں موجود ہیں تو بیوی کو اس کی کبھی کبھی تعریف کرنا چاہیے، بیوی کو اس کی تعریف کرنا چاہیے کہ آپ کے اندر یہ چیز بہت اچھی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ جب بیوی اپنے شوہر کی اس طریقے کی تعریف کرتی ہے تو وہ جو اچھائی اس کے شوہر کے اندر ہوتی ہے وہ اس کو اور اچھے طریقے سے نبھانے کی کوشش کرتا ہے. اور اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ کر کے دیکھ لیجئے، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. اگر بیوی اپنے شوہر کے بارے میں یہ کہے کہ آپ کی یہ خوبی بہت اچھی ہے، آپ غریبوں کی بہت مدد کرتے ہیں، یہ چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ جو خوبی بیان کی جا رہی، اس سے شوہر کو اور جذبہ ملتا ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ بیوی کو شوہر کی کبھی کبھی اس کی خوبیوں کی تعریف کرنا چاہیے، اور شوہر کو بھی اپنی بیویوں کے اندر جو خوبی نظر آئے، جو اچھی چیز نظر آئے، اس کی تعریف کرنا چاہیے. اگر یہ شوہر اپنی بیوی کی تعریف کرتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کی تعریف کرتی ہے تو یہ دونوں جب ایک دوسرے کی تعریف کریں گے اس سے ان کی محبت کے اندر اور مضبوطی آ جائے گی. شوہر اور بیوی کے درمیان اور زیادہ مضبوطی آ جائے گی. اس لیے کبھی کبھی ایک دوسرے کی تعریف کرنا چاہیے. عورتیں کیا ہوتا ہے کہ تعریف کرنے میں بڑی کنجوس ہوتی، وہ جلدی سے تعریف نہیں کرنا چاہتی شوہر کی. اور شوہر بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ اپنی بیویوں کی تعریف، دنیا بھر کے لوگوں کی تعریف کریں گے، بیوی کی تعریف نہیں کریں گے، جبکہ اس کے اندر وہ خوبیاں موجود ہوتی ہیں لیکن نہیں کرتے. بعض لوگوں کو دیکھا گیا وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اس لیے تعریف نہیں کرتا ہوں کیونکہ اگر میں تعریف کروں گا تو سر پہ بیٹھ جائے گی، نخرے بڑھ جائیں گے. ارے پھر تو نخرے ہی نہیں اٹھا ملیں گے مجھ پہ، میں کیا کروں، میں اس لیے تعریف نہیں کرتا. دیکھیں غلط بات ہے. اگر آپ کی بیوی کے اندر کوئی خوبی ہے تو اس کو کبھی کبھی اس کو بتانا چاہیے کہ آپ کی یہ چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے. اور بیوی کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. اگر وہ اپنے شوہر کے اندر کوئی چیز دیکھ رہی ہے
تو کبھی کبھی اس کو کہنا چاہیے۔ مجھے یہاں پر ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، وہ میں نے کہیں پڑھا تھا، اب یہ قرآن حدیث کی بات تو نہیں ہے، ایک لطیفہ ہے، لیکن چونکہ بات آئی ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ سناؤں آپ کو۔ میں نے اس کو کسی مجلے کے اندر لکھا ہوا تھا، کوئی مضمون اسی تعلق سے، تو اس میں وہاں میں نے پڑھا تھا کہ یہ لطیفہ ہے، اس کو لطیفے کی طرح سنیے گا کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اپنے گھر کے آنگن میں، اس نے دیکھا کہ ہوا میں کوئی آدمی اڑ رہا ہے، یوں اپنے ہاتھ پھیلا پھیلا کے زبردست طریقے سے ہوا میں اڑ رہا ہے۔ اس نے ایسے کر کے دیکھا، سوچنے لگی کہ میرا شوہر آئے گا تو میں اس کو بتاؤں گی۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا بڑے بہترین طریقے سے اڑ رہا تھا۔ شوہر جب گھر پہ واپس آیا، کہا کہ ارے تم ایسی بس چپلیں چٹکاتے پھرو، ایسی گلیوں میں گھومو، میں نے آج ایک آدمی کو دیکھا وہ ہوا میں اڑ رہا تھا، یوں شاندار طریقے سے ہاتھ پھیلا پھیلا کے، اپنے پر پھیلا پھیلا کے اڑ رہا تھا، میں نے دیکھا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا ارے بھلی عورت، صحیح سے تو دیکھتی، وہ میں ہی تو تھا، وہ میں ہی تو تھا۔ اور کہنے لگی اچھا تم تھے، تبھی ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے۔ تو یہ کنجوس واقع ہوتی ہیں اور تعریف نہیں کرتی ہیں ایک دوسرے کی، مرد اپنی بیوی کی، بیوی اپنے شوہر کی۔ تو یہ چیز ختم ہونا چاہیے۔ اگر اس کے اندر کوئی خوبی ہے تو تعریف کرنا چاہیے۔ یہاں دیکھیں 5 چیزیں جو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں اپنے شوہر کے اندر، انہوں نے بیان کی اور کہا کہ جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں اس کو کوئی کیوں برباد کرنا چاہے گا، اس کو کیوں کوئی رسوا کرنا چاہے گا۔ اس سے پہلے میں اپنی بات آگے بڑھاؤں، ایک بات اور بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ 5 خوبیاں محدثین نے لکھا ہے، شرح کرنے والوں نے، حدیث کی شرح کرنے والوں نے لکھا ہے، یہ 5 خوبیاں کیا؟ پھر سے سنو۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، رشتہ داریوں کو ملانا، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، لوگوں کا بوجھ اٹھانا، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور قرض دار کا قرضہ ادا کروا دینا، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اور مہمان نوازی کرنا، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور مظلوموں کا ساتھ دینا۔ یہ 5 کام جو پیارے نبی کے حضرت خدیجہ نے گنوائے اور آگے فرمایا کہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، یہ 5 کام کرنے کی وجہ سے محدثین نے، شارحین نے، حدیث کی شرح کرنے والوں نے لکھا ہے کہ آج بھی اگر کوئی انسان اپنے اندر یہ 5 کام پیدا کر لے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو رسوا نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی آ جائے پھر اس کے مقابلے میں کوئی رسوا نہیں کر سکتا، اللہ عزت دے گا، پھر اس کو اللہ اس کو آگے بڑھائے گا۔ یہ 5 کام کر کے دیکھو جو حضرت خدیجہ نے بتائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ 5 کام تھے۔ تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ کبھی کبھی ایک دوسرے کی تعریف بھی کرنا چاہیے۔ جب تعریف کرتے ہیں تو دل میں جگہ بنتی ہے، جب جگہ بنتی ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے، شوہر کے دل میں اپنی بیوی کی اور بیوی کے دل کے اندر اپنے شوہر کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت تھی۔ پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مورخین نے لکھا ہے کہ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی ہی نہیں کی۔ آپ نے اس کے بعد شادیاں کی ہیں، جتنی بھی شادیاں کی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد میں کی ہیں، ان کی موجودگی میں نہیں کی۔ یہ محبت اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دی تھی حضرت خدیجہ کے لیے۔ کوئی شادی نہیں کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کیا کرتے تھے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ جنگ بدر کا موقع ہے، مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی، 70 مشرک قید کر لیے گئے اور ان 70 مشرکوں کو قید کر کے مدینہ لایا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کر دیا کہ یہ جو 70 قیدی ہیں، مکہ کے یہ 70 قیدی ہیں، ان 70 قیدیوں کو ان کے گھر والے فدیہ دیں، پیسہ دیں، بدلہ دیں اور اپنے قیدیوں کو یہاں سے لے جائیں۔ پیارے نبی نے فرمایا
5,000 رقم آپ نے رکھی سب سے پہلے، پھر آپ کو بتایا گیا کہ 5,000 سارے لوگ ادا نہیں کر پائیں گے، تو آپ نے اس کو 4,000 کر دیا، پھر بتایا گیا کہ 4,000 بھی پوری نہیں کر پائیں گے تو 3,000 کر دیا گیا، 3,000 کے بعد 2,000 اور 2,000 کے بعد میں 1,000 درہم کر دیا گیا۔ یہ خبر مکہ پہنچا دی گئی۔ انہی قیدیوں کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب کے شوہر بھی تھے۔ غور سے سننا میری ماں و بہنوں، انہی قیدیوں کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب کے شوہر ابو العاص بھی قید ہو کر آئے تھے۔ جب یہ خبر نبی کی بیٹی کے کانوں سے ٹکرائی کہ مدینہ کے اندر مسلمانوں میں جو قیدی گرفتار ہو کر آئے ہیں 5,000 4,000 3,000 2,000 یا 1,000 جس کے پاس میں جتنی رقم ہو وہ وہاں پہ جا کے جمع کر دے، قیدی کو چھوڑ دیا جائے گا۔ او میری ماں و بہنوں، آج تم ذرا سی بات میں پریشان ہو جاتی ہو۔ نبی کی بیٹی کو دیکھو، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت زینب اتنی پریشان تھی اس وقت کہ اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے 1,000 درہم بھی ان کے پاس میں نہیں تھے۔ شوہر کا کام نہیں چل رہا ہے، گھر میں تھوڑی پریشانی ہے، تنگی ہے، روز لڑائی نکال رہی ہے، اپنے شوہر کو پریشان کر رہی ہیں۔ یہاں حال یہ ہے کہ شوہر پکڑ گیا ہے، قید کر لیا گیا ہے، ماتر 1,000 درہم دینا ہے اور شوہر چھوٹ جائے گا، اور کون ہے؟ نبی کی بیٹی ہے، اور 1,000 درہم نہیں کہ اپنے شوہر کو چھڑوا سکے۔ ایک ہار تھا، وہ ہار دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بھیجا اس ہار کو، اور ساتھ میں ایک خط بھی لکھ کر بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں وہ ہار پہنچا اور وہ ساتھ میں خط بھی پہنچا۔ پیارے نبی نے اس خط کو دیکھا، میری بیٹی زینب کی طرف سے آیا ہوا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے، ابا جان میرے پاس میں مال و دولت نہیں تھی جس کی وجہ سے میں اپنے شوہر کو چھڑوا سکتی تھی، میرے پاس میں مال و دولت نہیں تھی، اے ابا جان ایک ہار تھا، اس ہار کو میں آپ کے پاس میں بھیج رہی ہوں۔ اے ابا جان یہ وہی ہار ہے جس کو میری ماں نے رخصتی کے وقت میں، میرے شادی کے دن میری رخصتی کے وقت میں اپنے گلے سے اتار کر مجھے پہنا دیا تھا۔ اے ابا جان میری ماں کی آخری نشانی ہے، حضرت خدیجہ کی آخری نشانی میرے پاس میں ہے، لیکن یہ میں آپ کو بھیج رہی ہوں۔ اے ابا جان اس ہار کو رکھ لیجئے اور میرے شوہر کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کو پڑھا، ہار کو دیکھا، اپنی بیوی حضرت خدیجہ یاد آ گئی، کیونکہ ہار تو انہی کا تھا اور انہوں نے ہی اپنی بیٹی حضرت زینب کو دیا تھا۔ جب ہار کو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنی بیوی حضرت خدیجہ یاد آ گئی، آپ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو نکلنے لگے۔ آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا، مسجد نبوی کے اندر صحابہ کو اکٹھا کیا اور صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ یہ ہار میری بیٹی نے بھیجا ہے جو اس کے پاس میں اس کی ماں کی آخری نشانی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری نشانی اس کے پاس میں نہیں ہے، اور اے میرے صحابہ یہ خط بھی ساتھ میں اس نے بھیجا ہے، اگر تم لوگوں کی اجازت ہو تو شوہر کو چھوڑ دیا جائے اور ہار کو بھی واپس کر دیا جائے، لیکن اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہار کو رکھ کر شوہر کو واپس کریں گے تو تمہاری مرضی ہے، آخری نشانی ہے، اگر تم چاہو تو یہ میری بیٹی کو واپس کر دو، یہ اس کی ماں کی آخری نشانی ہے۔ صحابہ کرام نے سنا، دل پسیج گئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہار بھی واپس کر دیجئے، شوہر کو بھی چھوڑ دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار بھی واپس کر دیا اور ان کے شوہر ابو العاص کو بھی چھوڑ دیا۔ یہ محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی، سب سے چہیتی بیوی، وہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں، ما غرت علی امرات للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت علی خدیجہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں،
2 کا انتقال ہو چکا تھا، 9 موجود تھی۔ فرمایا ما غرت علی امرات للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت علی خدیجہ، مجھے پیارے نبی کی کسی بھی بیوی پر اتنا رشک نہیں آیا، مجھے پیارے نبی کی کسی بھی بیوی پر اتنا رشک نہیں آیا جتنا کہ رشک مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر آیا کرتا تھا۔ کیوں آتا تھا؟ بکثرت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے، اکثر ان کا ذکر کیا کرتے تھے، اکثر ان کو یاد کیا کرتے تھے۔ میری خدیجہ ایسے بولا کرتی تھی، میری خدیجہ ایسے کہا کرتی تھی، میری خدیجہ نے یہ کہا تھا، میری خدیجہ نے یہ بتایا تھا، میری خدیجہ نے یہ کیا تھا، میری خدیجہ نے ایسے بولا تھا، اکثر ذکر کیا کرتے تھے۔ میری خدیجہ کو یہ پسند تھا، میری خدیجہ یہ کھایا کرتی تھی، میری خدیجہ یہ پہنا کرتی تھی، اس طریقے سے ذکر کیا کرتے تھے، بار بار ذکر کیا کرتے تھے، زیادہ ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے نبی کی کسی بھی بیوی پر رشک نہیں آیا، اگر رشک آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آیا کہ دیکھو یہ ہیں بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری بیویوں کا حق ادا کیا جا رہا ہے، لیکن محبت جب دیکھتی تھی میں کہ حضرت خدیجہ کے لیے کتنی محبت ہے تو مجھے لگتا تھا کہ کیا عورت تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تب میں سوچتی تھی، مجھے رشک آتا تھا، ہوتا نا کہ ایک کو دیکھ کر دوسرا یہ سوچے مجھے بھی ایسے ہی کرنا ہے، مجھے بھی ایسے ہی بننا ہے، تو وہ جو ایک رشک آتا تھا کہ وہ صرف خدیجہ کو دیکھ کر آتا تھا۔ بکثرت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اتنا زیادہ محبت کیا کرتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ربما ذبح الشاة ثم يقطعها ثم يبعثها في صدائق خدیجہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا اللہ کے نبی ایک بکری لے کر آتے، اس کو ذبح کرتے، اس کے پیس بناتے، اس کے ٹکڑے کرتے، اور اس کے پیس بنانے کے بعد ثم يبعثها في صدائق خدیجہ، ان ٹکڑوں کو، گوشت کے ان ٹکڑوں کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کے گھر میں بھیج دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات۔ بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، بیوی سے اتنی محبت کہ سہیلیوں کو بھی نہیں بھولے کہ میری خدیجہ کی سہیلی کون کون ہے۔ اب بیوی نہیں ہے تو سہیلیوں کے ساتھ میں نیک سلوک کیا جا رہا ہے، یہ گوشت وہاں پہنچا کے آؤ، یہ ان کی یہاں پہنچا کے آؤ، یہ ان کی یہاں پہنچا کے آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میری چہیتی بیوی خدیجہ کی سہیلی ہے۔ آپ اندازہ کریں کتنی محبت ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اللہ اکبر، آگے کا جملہ سنو، حدیث کے الفاظ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں جب میں اس طریقے کا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے دیکھا کرتی تھی تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتی تھی اے اللہ کے نبی، آپ حضرت خدیجہ کو اتنا یاد کرتے ہیں، اتنا ذکر کرتے ہیں، آپ ان کا ذکر اتنا زیادہ کرتے ہیں، ان کو اتنا یاد کرتے ہیں کأنہ لم یکن فی الدنیا امرات الا خدیجہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کأنہ لم یکن فی الدنیا امرات الا خدیجہ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہوئی نہیں ہے، یا اس دنیا کے اندر خدیجہ کے علاوہ کوئی دوسری آپ کی بیوی ہی نہیں ہے۔ آپ اتنا یاد کرتے ہو، اتنا ذکر کرتے ہو، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے علاوہ کوئی بیوی نہیں ہے آپ کی، کوئی عورت دنیا میں ان کے علاوہ ہو ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے منہ سے یہ سنتے ہیں، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ انہا کانت وکانت وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ، اے عائشہ میں ان کا ذکر کیوں نہ کروں، میں ان کا ذکر کیوں نہ کروں، میں ان کا ذکر کیوں نہ کروں، میری خدیجہ تو ایسی تھی، میری خدیجہ تو ایسی تھی، وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ، اور اللہ رب العالمین نے مجھے اولاد بھی صرف حضرت خدیجہ سے ہی عنایت فرمائی ہے۔ بیویاں تو کافی تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی،
لیکن اولاد اللہ رب العالمین نے دی ہے تو صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دی ہے، اور کسی بیوی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ یہ اپنے شوہر کی بڑی فرما بردار تھی۔ اسلام کی بات آئی فوراً اسلام قبول کر لیا، کہا غار ہرا جانا ہے، عبادت کرنا ہے، ٹھیک ہے جائیے۔ مال کی ضرورت پڑی مال خرچ کیا، کھانے کی ضرورت پڑی کھانا خرچ کیا، ساری تکلیفیں اٹھائیں، پریشانیاں اٹھائیں، اور پیارے نبی نے مشورہ کیا تو پیارے نبی کو مشورہ بھی اچھا دیا، یہاں تک کہ حدیثوں کے اندر آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس میں بھی یہی حضرت خدیجہ لے کر گئی تھی۔ سنی ہوگی یہ حدیث، واقعہ کوئی پہلی بار نہیں سننا ہے آپ، لیکن اس میں دیکھیے کہ کیا اللہ رب العالمین اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرمایا۔ تو ورقہ ابن نوفل کیا لے کر گئیں۔ آج کیا ہوتا ہے، شوہر کو اگر کوئی پریشانی ہے تو وہ سب سے مشورے کرے گا، لیکن بیوی سے مشورہ نہیں کرتا۔ سب سے مشورہ کرے گا، گھر میں پوچھے گا، خاندان میں پوچھے، غور سے سننا، یہ گھر میں پوچھے گا، خاندان میں پوچھے گا، سب کو بتائے گا یار یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی ہے، کیا کرنا چاہیے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بیوی اگر پوچھے کہ کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو، بتاؤ مجھے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تمہارے مطلب کی نہیں ہے، ارے تم نہیں کر پاؤ گے، تم کہاں بیچ میں آ جاتے، ایسے یہ ہمارے جواب ہوتے نہیں۔ اگر شوہر کو کوئی تکلیف ہے، شوہر کو کوئی پریشانی ہے، تو سب سے پہلے اس کو اپنی بیوی سے مشورہ کرنا چاہیے، بتائے وہ اپنی بیوی کو۔ پیارے نبی کو جب حضرت جبریل امین نے وہ 5 آیتیں لا کر دیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے گھبرائے ہوئے، تو سب سے پہلے آ کے کس کو بتایا؟ اپنی بیوی کو بتایا، اے خدیجہ ایسی ایسی بات ہے، اس طریقہ کا معاملہ میرے ساتھ میں ہوا ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو پھر خدیجہ نے ان کو مشورہ دیا۔ تو آدمی کو اگر کوئی یہ آپ اس کو نوٹ کر لیجئے، ہم لوگ اپنے گھر میں سب سے مشورہ کر لیتے ہیں، دادا سے پوچھ رہے ہیں، تایا سے پوچھ رہے ہیں، بابا سے پوچھ رہے ہیں، چاچا سے پوچھ رہے ہیں، ماما سے پوچھ رہے ہیں، سب سے مشورے لے رہے ہیں۔ بیوی پوچھ رہی کیا ہوا، بتاؤ تو صحیح، کیا بات، تیرے بس کی بات نہیں، ارے تو کیا، ارے بھائی وہ ٹھیک ہے نہیں جانے، لیکن ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسا مشورہ دے دے جو تمہارے دماغ میں بھی نہ ہو، اور اگر مشورہ نہ دے پائی تو تسلی تو دے سکتی، سکون تو دے سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا، اور دیکھیے کتنا معقول جواب دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ پہلے کہا کہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم، یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر کہا کہ ٹھیک ہے آپ میرے چچیرے بھائی ورقہ ابن نوفل کے یہاں چلو، وہاں چل کر مشورہ کرتے ہیں کیا معاملہ ہے، اور دیکھیے مسئلہ حل ہو گیا۔ تو بیوی کو بھی بتانا چاہیے، کوئی دقت ہو، کوئی پریشانی ہو، چھپانا نہیں چاہیے، بیوی کو بتاؤ، اس سے مشورے لو، جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورے بھی لیا کرتے تھے، اور اگر کوئی دقت کوئی پریشانی ہوتی تھی تو بتاتے بھی تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنے شوہر کی بڑی فرما بردار، نیک عمل کرنے والی خاتون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار، جنتی عورتوں میں سب سے بہترین عورتیں حضرت خدیجہ ابن خویلد رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک حدیث آتی ہے، بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جبریل امین ایک بار آئے، اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماؤں بہنوں غور سے سننا، یہ حدیث بخاری کی روایت، اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ حضرت جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور آ کر فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی، یہ آپ کی جو بیوی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو آپ کے پاس میں آ رہی ہیں، قد اتت کا، جو آپ کے پاس میں آ رہی ہے، ماہا فیہ اناؤن، اور ان کے ہاتھ میں کوئی برتن ہے۔ حضرت خدیجہ آ رہی ہیں اللہ کے نبی کے پاس میں ہاتھ میں برتن لے کر، ادھر جبریل امین اللہ کے نبی سے باتیں کر رہے ہیں، صحیح بخاری کی روایت،
فرمایا ان کے ہاتھ میں برتن ہے، فیہ دابن او طعام او شراب، اس برتن کے اندر یا تو کوئی کھانے کی چیز ہوگی یا کوئی پینے کی چیز ہوگی، دودھ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک چیز کا نام نہیں لیا کہ اس میں کھانے میں پانی ہے، یہ اس برتن میں پانی ہے، یا اس کے اندر کھانا ہے اس برتن کے اندر، یا اس میں دودھ ہے۔ فرمایا نہیں، فیہ ادام او طعام او شراب، کھانا ہوگا یا پانی ہوگا یا دودھ ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ فرشتوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا، فرشتوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ جبریل امین ہیں، عام فرشتے نہیں ہیں، معمولی فرشتے نہیں ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبریل امین، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ برتن میں کھانا ہے، پانی ہے، جو بھی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ فرشتوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ جب فرشتوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا تو جنات تو ان سے چھوٹی مخلوق ہے، ان کو کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتوں کو غیب کا علم نہیں تو جناتوں کو کیسے ہوگا؟ اور بہت سارے لوگ کیا بے وقوف بناتے ہیں کہ میرے قبضے کے اندر جنات ہیں، آؤ میں تمہیں ساری چیزیں بتاتا ہوں۔ اور ہماری مائیں بہنیں وہاں جاتی ہیں، چکر پہ چکر لگا رہی ہیں، ایمان کا سودا کر رہی ہیں، ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں، مال سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں، کبھی کبھی عزت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ یہ بے روپیے بیٹھے ہوئے ہیں ایمان لوٹنے کے لیے۔ جب فرشتوں کو، اور قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پہ اللہ رب العالمین نے بالکل صاف طور پہ فرمایا کہ جناتوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی یہ سوچے کہ میں فلاں جگہ جا رہی ہوں یا میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، وہ مجھے بتا دیں گے کہ میری یہاں چوری کس نے کی ہے، میرا سامان کس نے غائب کیا، میرے یہاں سے فلاں چیز چوری ہو گئی، وہ کون لے کر گیا، کوئی نہیں بتا پائے گا۔ غیب کا علم تھوڑی ہے ان کے پاس، غیب کا جاننے والا تو اللہ رب العالمین ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایسے لوگوں کے پاس میں کوئی گیا، ایسے لوگوں کے پاس میں کوئی پہنچا اور جا کر اس نے اپنا مسئلہ بتایا کہ مجھے یہ پریشانی ہے، اور وہ پریشانی سننے کے بعد اس بابا نے، اس تانترک نے، اس بابا نے، اس جادوگر نے اس کو بتایا کہ یہ فلاں چیز آپ کے ساتھ میں ہوئی ہے، فلاں سامان آپ کا اس نے چرایا، یہ لیا ہے، وہ لیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر گیا اور جانے کے بعد میں بتایا اور اس پر جو جواب دیا گیا، اس بابا نے جو آپ کو بتایا، آپ نے اس پر یقین نہیں کیا، آپ نے صرف اس کو بتایا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے آدمی کی اور ایسے عورت کی اللہ 40 دن تک نماز قبول نہیں کرتا۔ اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے صرف جا کر بتانے سے کہ میری یہاں چوری ہو گئی ہے، کس نے کی ہے، میرا سونے کا زیور چوری ہو گیا ہے، کون لے گیا ہے، میری فلاں چیز کھو گئی ہے، کہاں چلی گئی ہے، جا کے صرف بتا دو اس کو۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین 40 دن تک نماز قبول نہیں کرتا۔ اور اس نے بتایا اور آپ کو یقین ہو گیا کہ ہاں فلاں نہیں لیا ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد کفر بما انزل علی محمد، تو سمجھ لو کہ اس نے مجھے نبی ماننے سے انکار کر دیا، اس نے قرآن کو قرآن ماننے سے انکار کر دیا، اللہ کو اللہ ماننے سے انکار کر دیا، شریعت کو شریعت ماننے سے انکار کر دیا، نبی کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ کس نے؟ جو کسی بابا کے پاس گیا، اس کو اپنا ہاتھ دکھایا، اس کو اپنی پریشانی بتائی، اور پھر اس کے بعد اس نے کوئی بھوشیواڑی کی یا اس کو فیوچر کے بارے میں بتایا یا اس کو غیب کے تعلق سے کچھ باتیں بتائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے شریعت کا انکار کر دیا۔ تو فرشتوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا، جناتوں کو بھی نہیں ہوتا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، قرآن کریم صاف اعلان کرتا ہے۔ تو حضرت جبریل امین نے دیکھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آ رہی ہیں، ہاتھ میں برتن ہے، فرمایا اللہ کے نبی یہ آپ کی بیوی آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں برتن ہے، اس میں کھانے پینے کا کوئی سامان بھی موجود ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے ان کو عرش سے سلام کہا ہے، عرش سے ان کو سلام کہا ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین عرش سے کسی کو سلام بھیجے۔ اللہ، آپ اس کو تصور کر کے دیکھیے ذرا، سوچ کر دیکھیے ذرا، ہم ساری عبادتیں کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، سجدوں میں رو رہے ہیں،
तहज्जुद में उठ उठ कर गिड़गिड़ा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि मेरा रब राजी हो जाए, मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, इसलिए ना। और सोचो उसका क्या मकाम और मर्तबा होगा जिसको उसका रब सलाम भेजे। हमें पता नहीं मेरा रब मुझसे राजी भी है कि नहीं, मेरा अल्लाह मुझसे राजी भी है कि नहीं, हमारी इबादतें कबूल हो रही हैं कि नहीं, हमें नहीं पता। लेकिन उसका अंदाजा कीजिए मकाम और मर्तबे का कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अर्श से सलाम भेजा और जिब्रील अमीन आकर कहते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सलाम भेजा है तो ऐ अल्लाह के नबी मेरा भी सलाम उनसे कह दीजिए। यानी अल्लाह अर्श से सलाम भेज रहा है और मेरा भी सलाम आप अपनी बीवी से कह दीजिए। और सिर्फ सलाम ही नहीं कहना है, फरमाया वबश्शिरहा बिबैतिन फिल जन्ना, अल्लाह का सलाम कह देना, मेरा भी सलाम कह देना। वबश्शिरहा बिबैतिन फिल जन्ना, और इनको जन्नत के अंदर खुशखबरी सुना देना एक ऐसे महल के बारे में मिन क़सबिन, जो मोती का बना हुआ होगा। देखिए जन्नत की खुशखबरी भी, अल्लाहु अकबर, कि जन्नत में भी जाएंगी, जन्नत में महल भी मिलेगा, अल्लाह का सलाम भी आ गया। किस पर? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर। मेरी एक बात बड़े गौर से सुन लें आप लोग और इसको अपने दिमाग में बिठा लें, चाहे वो मर्द हों चाहे वो औरतें हों, मेरी माएँ बहनें गौर से सुन लें। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर औरत, गौर से सुनना, अगर औरत नेक बनने पर आ जाए, अगर औरत नेक बनने पर आ जाए तो बड़े से बड़े मर्द भी उसका सामना नहीं कर सकते, बड़े से बड़े मर्दों को भी पीछे छोड़ देती है फिर वो, जब वो नेक बनने पर आ जाए। और आज के दौर में भी देख लो आप, ऐसे माहौल के अंदर भी मर्दों से ज्यादा नमाजी औरतें होती हैं, मर्दों से ज्यादा कुरान करीम औरतें पढ़ती हैं। तो ये कितनी बड़ी खुशखबरी की बात है। हमारी इबादतें अल्लाह कबूल कर भी रहा है कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन एक ऐसी औरत जिसके बारे में अर्श से अल्लाह सलाम भेजे, जिब्रील सलाम करें और साथ ही साथ जन्नत की खुशखबरी सुनाई जाए और यह भी कहा जाए कि जन्नत के अंदर तुम्हें एक महल मिलेगा और वो महल कैसा होगा? पूरा एक मोती का बना हुआ। और आगे फरमाया ला नसब फीहा वला सखबा, उस महल के अंदर ना तो शोर होगा और ना ही थकन होगी। दो चीजें बयान फरमाई, गौर से सुनो। महल है, जन्नत के अंदर महल है, लेकिन महल के अंदर ला नसब फीहा वला सखब, ना तो शोर और हंगामा होगा और ना ही थकन महसूस होगी, ना तो थकन महसूस होगी। दो चीजें बयान फरमाई हैं। अब आप जरा गौर कीजिए, ये दो चीजें बयान फरमाई गई। इंसान बहुत बड़ा महल बना ले, लेकिन अगर उसके बदन में दर्द है, उसको थकन है, उसकी हड्डियों में दर्द है, उसको तकलीफ है या उसको किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, तो आलीशान महल के अंदर भी उसको सुकून नहीं मिल सकता। कितने भी बड़े आलीशान महल के अंदर चला जाए उसको सुकून नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि उसको तकलीफ है, परेशानी है, वो दर्द में कराहता रहेगा, परेशान होता रहेगा, उसको तकलीफ और महसूस होती रहेगी। अगर उसको चैन से सुकून के साथ में रहना है तो उसको बिल्कुल सही होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत के अंदर जो महल बने मिलेगा ला नसब फीहा वला सखब, उसके अंदर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को यह खुशखबरी सुनाई जा रही है कि आपको थकन नहीं होगी, आपके बदन में कोई दर्द नहीं होगा, यानी आप सुकून के साथ में उसमें रह सकते हो। और दूसरी सिफत ये बयान फरमाई कि उस महल के अंदर कोई शोर, कोई हंगामा नहीं होगा। आप देख लें, आप कितना भी बड़ा महल बना लें, कितना भी खूबसूरत बना लें, कितना भी अच्छा घर बना लें, कितना भी आलीशान बंगला बना लें, लेकिन उसमें हर टाइम हंगामा होता रहता है, हर टाइम शोर होता रहता है, हर टाइम उसके अंदर शोर और हंगामे की आवाजें आती रहती हैं, तो आप ना उसमें सही से बैठ सकते हो, ना सही से लेट सकते हो, ना उसके अंदर सो सकते हो, आपको आराम नहीं मिल सकता। इन दोनों चीजों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए खदीजा
تمہیں وہاں نہ شور ہنگامہ سنائی دے گا اور نہ تمہیں کوئی تھکن محسوس ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر آپ کتنا بھی اچھا مکان بنا لو آپ کو سکون نہیں مل سکتا۔ یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی، تو موضوع تھا مثالی عورت۔ مثالی عورت، مثال کس کو کہتے ہیں؟ مثال کہتے ہیں آئیڈیل کو۔ آئیڈیل کو مثال کے طور پر ہمیں کسی کو دیکھ کر ویسا ہی کام کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں آئیڈیل، کہ ہم اس کو دیکھ کر اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں پھر ہم اسی کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ آئیڈیل ہے ہمارا، یہ ماڈل ہے ہمارا۔ اسی مثال یعنی آئیڈیل، اسی سے بنا مثالی، اور اسی سے آگے جوڑ دیا گیا مثالی عورت، یعنی ایسی عورتیں جن کو دیکھ کر عورتوں کو وہی کام کرنا ہے، جن کو دیکھ کر عورتوں کو ویسے ہی چلنا ہے، جن کو دیکھ کر عورتوں کو ویسے ہی کام کرنا ہے، ایسی عورتوں کو کہا جاتا ہے مثالی عورت۔ اس میں اگر آپ زندگی دیکھنا چاہتی ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی دیکھیے، ہر کام میں پرفیکٹ، ہر کام میں بہترین، ہر چیز بہترین، اللہ کا حق ادا کیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کیا۔ بہت صدقہ و خیرات کرنے والی عورت تھی، پورا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے لٹا دیا، اللہ کے راستے میں لگا دیا، بہت صدقہ و خیرات کرنے والی عورت۔ تو میری ماں و بہنوں، میں اب تک یہاں تک پہنچا ہوں کہ ہمیں زندگی کیسی گزارنا ہے؟ ہمیں زندگی ایسی گزارنا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ام المومنین، امہات المومنین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ہماری مائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ہماری مائیں جیسی زندگی گزار کر گئی ہیں ان کی طریقے سے آپ کو زندگی گزارنا ہے۔ اس میں میں نے صرف آپ کو ایگزامپل پر، مثال کے طور پر صرف ایک بیوی کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری بیوی، بڑی چہیتی بیوی، بڑی نیک بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا۔ آپ اندازہ کریں، نبی کی 11 بیویاں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، اور پھر اس کے بعد صحابہ اکرام کی بیویاں ہیں۔ ان کی زندگیوں کو پڑھیے، ان کی زندگی کو نمونہ بنائیے اور ان کی طرح عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔